نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے بیان میں سخاوت مصطفیٰ کے موضوع پر کچھ روایتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اسی عنوان کو، اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج انشاءاللہ مزید کچھ روایات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آئیے حضور علیہ السلام کی سخاوت کا ایک اور انداز سماعت فرمائیے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ وہ اونٹ بہت تھکا ہوا تھا اور بہت مشکل سے اپنا قدم اٹھا رہا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اونٹ بہت تھکا ہوا ہے اور اونٹ بہت مشکل سے قدم اٹھا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک اس اونٹ کو لگائی، یعنی اس اونٹ کو مس کیا اور اس اونٹ کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ چنانچہ وہ اونٹ بڑی تیز رفتاری سے چلنے لگ پڑا۔ اس سے پہلے وہ اونٹ اس تیزی کے ساتھ کبھی نہ چلا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور میری ماں پر قربان ہو، میں یہ اونٹ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، از راہ بندہ پروری قبول فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ اونٹ مفت نہیں لوں گا بلکہ قیمت ادا کروں گا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اونٹ حضور علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جابر کو اس اونٹ کی قیمت ادا کرو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اذهب بالثمن والجمل بارک اللہ لک فیہما، کہ اے جابر یہ قیمت بھی لے جاؤ اور اپنا اونٹ بھی لے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، توجہ فرمائیے گا کہ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اس اونٹ کو مفت خریدنا پسند ہی نہیں فرمایا، اور پھر اونٹ خرید کر کمال سخاوت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس اونٹ کو اور اس قیمت کو اپنے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، اور ساتھ ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا سے بھی نوازا۔ سامعین محترم، آج کے پرفتن دور میں ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں بلکہ پورا معاشرہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر عمل پیدا ہو کر
اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ شمائل ترمذی میں یہ بات موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بارگاہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر کچھ مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، لیکن تم میرے نام پر خرید لو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار آپ اس کو عطا کر چکے ہیں، آپ اس کو ایک بار دے چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پسند نہ آئی کہ ایک انصاری صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خرچ فرمائیں اور اپنے عرش والے رب سے محتاجی کی فکر نہ کریں۔ اس پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، اور انصاری صحابی کی اس بات سے آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سخاوت کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اور شمائل رسول میں حضور علیہ السلام کی سخاوت کا یوں بیان ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں دست سوال دراز کیا، تو حضور علیہ السلام کے دست سخا نے اس سائل کو اتنی بکریاں عطا کی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وسیع وادی بھی ان بکریوں سے بھر گئی۔ اور لوٹ کر جب وہ سائل اپنے وطن میں گیا تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یعنی اپنے اہل وطن سے کہنے لگا کہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً اسلام قبول کر لو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو پھر اسے فکر و فاقہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔ حضرت مکرم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فیاضی صرف اسی سائل تک محدود نہیں تھی، آپ علیہ السلام کی یہ کرم نوازی، یہ سخاوت صرف اسی سائل کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد ان گنت لوگ آئے اور اپنی جھولیاں دامن مصطفیٰ سے حضور علیہ السلام کے نور سے اور حضور علیہ السلام کی عطا سے اپنے دامنوں کو بھر کے لے کر گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی مانگنے والوں کو ان کی توقعات سے زیادہ عطا فرمایا۔ جس رات غار حرا میں حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے کر گئے تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ حضور علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس حاضر ہوئی تو حضرت ورقہ نے حضور علیہ السلام کی حالات کو سن کر فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ تو قرض کے بار گراں کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی آپ تو جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ظلمتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہیں، ان غریبوں کا آپ علیہ السلام بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو نادار ہو اس کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں۔ حضرت عباس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا معاملہ سماعت فرمائیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت میں جب بحرین کا مال پیش ہوا
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں پھیلا دو، اور آج تک بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنا بھی مال پیش ہوا تھا یہ ان سب سے زیادہ تھا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مال عطا فرمائیے، کیونکہ میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ تو آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لے لو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے میں اتنا مال سمیٹ لیا کہ اٹھا ہی نہ سکے، تو پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ خود ہی اٹھوا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ جو مال غنیمت تھا اس کو تقسیم کرنے کا ایک ضابطہ تھا، لیکن یہ اختیار حضور کے پاس تھا کہ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا فرمائیں۔ تو حضرات گرامی، تو حضرت عباس نے اتنا مال کم کر دیا کہ باقی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے۔ ان کی حیرت پر تعجب کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اس وقت تک ان کا تعاقب کرتی رہی جب تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما رہے یہاں تک کہ ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی حضور کے نقش قدم پہ چل کر سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حنین کا مال تقسیم فرمایا تو بعض حضرات کو تقسیم میں ترجیح دی۔ ایک صحابی ہیں، ان کو 100 اونٹ عنایت فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 کے پیج نمبر 195 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے لکھا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک خاتون بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی، وہ ایک چادر ہمراہ لائی جس کا حاشیہ بھی تھا، جس کو آج کل ہم گھڑائی وغیرہ کہتے ہیں، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہے تاکہ تاجدار کائنات حضور علیہ السلام اس کو زیب تن فرمائیں، پس از راہ نوازش اسے قبول فرمائے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان سار خادمہ کی اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ حضور علیہ السلام اس چادر کو بطور تہبند باندھ کر باہر ہمارے پاس تشریف لائے کہ فوراً ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ چادر مجھے عنایت فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یہ چادر تمہیں دوں گا۔ تو کچھ دیر نبی رحمت علیہ السلام اسی مجلس میں تشریف فرما رہے، پھر کاشانہ اقدس میں واپس تشریف لے گئے۔ اس چادر کو طے کیا، حضور علیہ السلام نے اس چادر کو طے کیا اور پھر اس اعرابی کی طرف بھجوا دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، اس اعرابی سے کہا کہ تمہیں یہ معلوم تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جائے
تو حضور علیہ السلام انکار نہیں فرماتے بلکہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اس چادر کی ضرورت تھی، تو تم نے اس چادر کا سوال کیوں کیا؟ یعنی تم نے حضور علیہ السلام سے یہ چادر کیوں مانگی؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے یہ چادر تہبند باندھنے کے لیے نہیں لی، بلکہ میں نے یہ چادر آقا علیہ السلام سے اس لیے مانگی ہے، میں نے اس چادر کا اس لیے سوال کیا ہے تاکہ میں اس چادر کو اپنا کفن بنا سکوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو پہنا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے یہ میرے لیے عذاب سے نجات کا باعث بنے گی۔ اب صحابہ یہاں پہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ چیز پھر عام نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، چنانچہ اس شخص نے یعنی اس اعرابی نے اس چادر کو سنبھال کے رکھ لیا تاکہ اس کا کفن بنائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک پادشاہ باپ کو کہا، یعنی جو میرا خیال ہے کہ جو چادر بنتے تھے اس وقت کو کہا کہ اس شخص کے لیے چادر بنائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس چادر کی بجائے اسے نئی چادر دی جائے، لیکن اس سے پہلے کہ نئی چادر تیار ہوتی، نئی چادر کے تیار ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی وفات فرما گیا، اس آدمی کا وصال ہو گیا، تو اسے اس چادر میں کفن دیا گیا جسے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرات محترم، یہ ہمارے آقا و مولا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا کا عالم تھا کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھتے تھے، بلکہ جو اپنے غلاموں کو ہر چیز عطا فرما دیتے تھے۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہ تھا تو اپنے غلام کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب کچھ نہ موجود تھا تو آپ علیہ السلام اپنے غلام کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہ سمجھتے تھے، لہذا حضور علیہ السلام کسی دوسرے سے قرض لے کر اپنے اس غلام کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ تھی ساری کائنات کے والی حضور علیہ السلام کی سخاوت۔ حضور علیہ السلام کے صدقے ہی ہمیں اس دنیا میں سب کچھ ملا، حضور کے صدقے سے ہی ہمیں رزق بھی مل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے اس کائنات میں اپنا رزق بانٹ رہا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے ارد گرد، اپنے آس پڑوس جتنے بھی ضرورت مند ہیں انہیں اپنے مال میں سے حصہ دے، تاکہ آپ کے مال میں بھی برکت عطا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام کی سخاوت کی صفت کو اپناتے ہوئے سخاوت کا اظہار کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور مجھے صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔